الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قابل صد احترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر معزز حاضرین، میرے عزیز طلبہ، آج کی اس مبارک مجلس میں اور اس ادارے میں حاضری سے اور اس پروگرام کو اور یہاں کے کام کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی۔ اللہ پاک اپنے کرم سے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے، اس ادارے کا فیض اس پورے علاقے کے لیے اور پورے شہر میں اللہ تعالیٰ اس کا فیض جاری و ساری فرمائے، بلکہ ملک بھر میں، دنیا بھر میں رب کریم اس کے فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ مجھ سے پہلے آج کی اس تقریب کی مناسبت سے ہمارے اکابر کے بیانات خاصے تفصیل کے ساتھ ہو چکے، آپ نے سنے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیانات کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اس وقت میرے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں۔ مجھے اس طرح سے بات کرنی ہے کہ یہ بچے، انہیں بھی فائدہ پہنچے اور جو بڑے ہیں ان کے مطلب کی بات بھی ہو جائے۔ بس دعا فرمائیں اللہ پاک اس مجلس کی برکت سے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ دین اسلام کا امتیاز ہے کہ ہمارا پورا کا پورا دین، ہماری کتاب، ہماری احادیث آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ دین اسلام کے علاوہ جو باقی ادیان ہیں، بے شمار
ادیان ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ آپ اگر کہیں گے کہ پہلی آسمانی کتابیں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دنیا بھر میں آپ گھوم لیں، کہیں پوری دنیا میں ان کتابوں کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، پوری دنیا میں۔ حافظ تو بہت آگے کی بات ہے، پوری دنیا میں آپ کو ایسی تورات، انجیل، زبور نہیں ملے گی جس کا پہلے اور بعد والا ایڈیشن ایک جیسا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلا کچھ اور ہے، بعد والا کچھ اور ہے۔ لیکن یہ قرآن پاک جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ تھا، ایسے ہی حفاظت کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ باقی کسی بھی کتاب کی حفاظت کا اللہ پاک نے وعدہ نہیں فرمایا، وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، ان میں رد و بدل ہو گئی، نہ کتابیں محفوظ، نہ جن نبیوں پر وہ کتابیں اتری، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، نہ ان کی زندگیاں محفوظ۔ اگر آپ کسی یہودی سے پوچھیں گے موسیٰ علیہ السلام کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے گفتگو کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کوئی نہیں بتا سکے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی ہمیں بتائیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کے اسفار کیسے تھے، آپ نے کتنے اسفار کیے، کہاں کہاں آپ تشریف لے گئے، جو اسفار آپ نے کیے آپ کے ساتھ کون تھے، جو اسفار آپ نے کیے کس سواری پر کیے، اس سواری کا رنگ کیا تھا، جو آپ نے اسفار کیے آپ کے ساتھ کون تھا، جو آپ نے اسفار کیے آپ نے پڑاؤ کہاں کہاں ڈالا، جو آپ نے اسفار کیے آپ کہاں کہاں لیٹے، ایک ایک بات دلائل کے ساتھ، سند کے ساتھ مسلمان سینہ تان کر کے بیان کر سکتا ہے۔ یہ بات مسلمان کے علاوہ یہودی، عیسائی، دنیا کا کوئی مذہب رکھنے والا اپنے دین کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ صرف قرآن ہی محفوظ نہیں، صرف احادیث ہی محفوظ نہیں، بلکہ ہمارے دین اسلام کا امتیاز یہ ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک، امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک، دیگر محدثین تک، جن راویوں نے، جن لوگوں نے روایت کی، ان کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، انہوں نے شادی کی نہیں کی، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیا کیا، 4 لاکھ سے اوپر ایسے لوگ ہیں جن کا پورا کردار کتابوں میں محفوظ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ دین اسلام کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو اللہ پاک نے جو ہمیں دین مرحمت فرمایا، دین اسلام، یہ محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اللہ نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے قرآن پاک، یہ محفوظ ہے، ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام ایسا فرمایا، آنکھوں والے وہ بھی اس قرآن کے حافظ ہیں، نابینا بھی اس قرآن کے حافظ ہیں، بچے بھی اس قرآن کے حافظ ہیں، عورتیں بھی اس قرآن کی حافظ ہیں، پڑھے لکھے بھی اس قرآن کے حافظ ہیں، جو عربی نہیں جانتے وہ بھی اس قرآن کے حافظ ہیں، جو معذور ہیں وہ بھی اس قرآن کے حافظ ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں قرآن کے حفاظ نظر آئیں گے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں انگریز نے ہندوستان میں سروے کروایا اپنے لوگوں سے۔ سروے یہ تھا کہ مسلمانوں سے ایمان اور اسلام کو، جذبہ جہاد کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی کیا ترتیب ہو۔ تو ان کے رپورٹروں نے کہا جب تک ان میں قرآن موجود ہے اس وقت تک ہم ان سے جذبہ جہاد کو، اسلام کو، دین کو، مذہب کو، عقیدے کو، محبت کو، اسلامی ہمیت اور غیرت کو ہم ان سے چھین نہیں سکتے، لہذا پہلے ان سے ہمیں قرآن چھیننا ہوگا۔ چنانچہ انگریزوں نے اپنے اعلی کار ہندوستان میں، بر صغیر میں پھیلا دیے۔ انہوں نے قرآن پاک کے نسخوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ 3 لاکھ سے زائد قرآن پاک کے نسخے جمع کر لیے، انہیں آتش زدہ کر دیا، آگ لگا دی، ضائع کر دیا، تاکہ مسلمانوں کے پاس قرآن ہی نہ رہے۔ جب قرآن نہیں رہے گا تو ان کے پاس اسلام نہیں رہے گا، دین نہیں رہے گا، اسلامی غیرت نہیں رہے گی۔ یہ ٹیم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس بھی پہنچی۔ حضرت کو علم ہو چکا تھا کہ ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان میں یہ ایک تحریک چل رہی ہے۔ حضرت ان آنے والوں کا مقصد سمجھ چکے تھے۔ جب یہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے ہم قرآن کے نسخے چاہیے، حضرت نے فرمایا کیا کرو گے؟ کہا کہ بس جمع کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ حضرت نے چند ایک بچوں کو کھڑا کیا، ایک بچے سے کہا پڑھو، اس نے الحمد سے شروع کیا، 10 پارے پڑھ دیے۔ دوسرے سے کہا اس سے آگے پڑھو، اس نے اس سے آگے پڑھے، 10 پارے پڑھ دیے۔ تیسرے سے کہا کہ اس سے آگے پڑھو، اس نے آگے کے 10 پارے پڑھ کر کے قرآن پاک مکمل کر دیا۔ وہ انگریز ان بچوں کو اور حضرت کو حیرت زدہ ہو کر کے دیکھ رہے ہیں۔
حضرت نے فرمایا سنو، آپ اوراق سے تو قرآن ختم کر سکتے ہیں، کتاب سے تو قرآن ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو امت محمدیہ کا ایک ایک بچہ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، ان سینوں سے قرآن کو کیسے مٹاؤ گے؟ یاد رکھو، اگر قرآن کو مٹانا ہے تو پھر اس کی ایک ہی شکل ہے، امت محمدیہ کے ایک ایک بچے کو، ایک ایک مرد کو، ایک ایک عورت کو قتل کرنا ہوگا، خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ جب ساری امت مسلمہ ختم ہو جائے گی پھر تو قرآن کو ختم کر سکتے ہو، ورنہ یہ قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، ہم دیکھ رہے ہیں آج 7 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، قرآن حفظ کر رہا ہے اور زبانی پڑھ رہا ہے، مرد ہے وہ پڑھ رہا ہے، عورت ہے وہ پڑھ رہی ہے، آنکھوں والا ہے وہ پڑھ رہا ہے، نبینا ہے وہ پڑھ رہا ہے اور مضبوط طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، ڈاکٹری کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے اور دیگر علوم ہیں، یہ سب اس وقت تک ہیں جب تک زمین کے اوپر ہیں، جب تک انسان ہے یہ علوم ہیں۔ ڈاکٹری کا علم اور ڈاکٹری جب تک سانس ہے کام دے گی، سانس ختم ڈاکٹری ختم۔ مردے انتقال کے بعد بھی ڈاکٹری کام دیتی ہے؟ نہیں، انتقال کے بعد آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اس کی ڈاکٹری ختم، کان کا ڈاکٹر ہے اس کی ڈاکٹری ختم، زبان کا ڈاکٹر ہے اس کی ڈاکٹری ختم، بالوں کا ڈاکٹر ہے اس کی ڈاکٹری ختم، جلد کا ڈاکٹر ہے اس کی ڈاکٹری ختم، ہڈی کا ڈاکٹر ہے اس ختم، انتقال کر گیا۔ ہمارا علم تو زندہ تک ہے، جب تک یہ زندہ ہے ہمارا علم کام کرے گا، جب یہ ختم ہو گیا ہمارا علم ختم۔ جتنے بھی علوم ہیں جب تک انسان ہے وہ علوم ہیں، جب انسان ختم ہو جائیں گے وہ علوم ختم۔ یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے، یہ جو وہ واحد علم ہے جو زمین سے اوپر بھی انسان کے کام آتا ہے، زمین سے نیچے بھی انسان کے کام آتا ہے، یہ قبر میں بھی انسان کے کام آتا ہے، حشر میں بھی انسان کے کام آتا ہے، جنت میں بھی انسان کے کام آئے گا۔ یہ واحد جتنے بھی علوم ہیں، جب انسان پیدا ہوا تو علم وجود میں آئے، جتنے علوم ہیں انسان کے پیدا ہونے کے بعد کی بات کر رہے ہیں، اور بس انسان کی اس دنیا سے جانے کے بعد کی کوئی علم بات نہیں کر رہا۔ لیکن قرآن وہ ہے، جب زمین نہیں بنی تھی تو قرآن اس کا ذکر کر رہا تھا، زمین کیسے بنی قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، آسمان کیسے بنے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، نظام ہستی کیسے چلا قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن جب انسان ہے دنیا میں تب بھی یہ اس کے ساتھ ہے، جب یہ دنیا میں نہیں ہوگا تب بھی یہ اس کے ساتھ ہے۔ گویا قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی ضرورت صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ اس کی ضرورت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ آخرت میں قرآن کے علاوہ، احادیث کے علاوہ کوئی علم آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی علم آپ کے کام نہیں آئے گا۔ صرف اور صرف آخرت میں جو کام آنے والا علم ہے وہ قرآن ہے۔ اگلی بات، باقی علوم ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے ڈاکٹری شروع کی۔ آپ کہیں کہ آپ نے ڈاکٹری شروع کی ہے، آپ کی ڈاکٹری سے ہمیں، اس نے کہا کہ جب میں پورا پڑھ جاؤں گا پھر میری ڈاکٹری سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے پہلے کوئی فائدہ نہیں۔ انجینئر سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی تعلیم شروع کی ہے، آپ کی تعلیم سے کوئی ہمیں فائدہ؟ وہ کہے گا ابھی نہیں۔
جب میں انجینئر بن جاؤں گا پھر میری تعلیم سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ قرآن والے سے پوچھیں، قرآن والے سے پوچھیں کہ بھی آپ کی تعلیم کا فائدہ۔ قرآن والا کہتا ہے کہ میری تعلیم ایسی مبارک ہے، ابھی پورا پڑھا نہیں، ناظرہ بھی نہیں پڑھا، پہلا دن ہے، پہلی ہی کلاس ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، جسے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک بچہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے کلاس میں گیا، پہلا دن ہے، پہلا۔ والد نے نصیحت کی تھی اپنی اہلیہ سے کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہو اسے پہلے قرآن پڑھانا ہے۔ اللہ کا کرنا، ابھی یہ بچہ شکم مادر میں ہے، دنیا میں نہیں آیا، والد کا انتقال ہو گیا۔ بیوی نے اس بچے کو جب یہ بولنے اور چلنے کے قابل ہوا، اس کی انگلی پکڑی اور اسے استاذ کے پاس، قاری صاحب کے پاس بھیجا۔ قاری صاحب نے پہلے دن پہلی کلاس میں اسے بسم اللہ پڑھائی۔ کیا پڑھائی؟ بسم اللہ، بسم اللہ کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن۔ بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ حضرت نے واقعہ لکھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ اس شخص کو عذاب ہو رہا تھا جب اس کا بچہ پہلے دن جا کے قاری صاحب کے پاس بیٹھا اور توتلی زبان سے بسم اللہ پڑھنا سیکھی، تو اللہ پاک نے اس کے پڑھنے کی برکت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کے والد کی مغفرت فرما دی۔ فرمایا کہ اس کا بچہ زمین پر بیٹھ کر میرے رحمان اور رحیم ہونے کی گواہی دے رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے باپ پر عذاب کو جاری رکھوں۔ یہ پہلے دن کی کلاس کی برکت ہے۔ جب پہلے دن کی کلاس کی یہ برکت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے پہلے دن، اور اس پر اللہ کا یہ انعام ہوا ہے کہ والد کے عذاب کو اللہ نے دور کر دیا، تو میرے عزیزو، جو پورا قرآن پڑھ لے گا اور پورا قرآن حفظ کر لے گا، اس کے لیے کیا اعزاز ہے؟ اس کے لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک حافظ کو بلائیں گے اور اس کو فرمائیں گے کہ پڑھو۔ حافظ جب پڑھنا شروع ہوگا تو حافظ کا بھی درجہ بڑھے گا اور اس کے والد کا بھی درجہ بڑھتا چلا جائے گا، اور والد کو اللہ وہ تاج پہنائیں گے کہ جس کے ایک موتی کے سامنے، ایک ہیرے کے سامنے سورج کی روشنی شرما جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی کو شوق ہوا، اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، ابھی حفظ نہیں کیا، چند پارے کیے ہیں، لیکن ارادہ پکا تھا کہ میں حافظ بنوں گا، اور انتقال ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں انتظام کر دیتے ہیں قرآن کے حفظ کرنے کا۔ جب کل قیامت کے دن اٹھے گا تو حافظ اٹھے گا، حافظ اٹھے گا۔ یہاں آ کر کے پتہ چلا کہ ایک بچہ ماشاءاللہ سے جس نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، صرف آدھا پارا باقی تھا اور اس کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس بچے کے درجات تو بلند کیے ہی کیے ہیں، اس کی برکت سے والدین کے درجات کو بھی بلند کر دیے۔ میرے عزیزو، ایک بات یہاں یاد رکھو، علم کے جو آلات ہیں، ذرائع ہیں، ان کو پاک رکھو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو، آپ جس برتن میں پیشاب ڈالیں اس برتن میں دودھ ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے۔ اس برتن میں دودھ ڈالتے ہیں جو برتن صاف ہوتا ہے۔
پیشاب والے گندے برتن میں آپ دودھ نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ علم بھی اس برتن میں ڈالتے ہیں، قرآن جو صاف ہوتا ہے، اور قرآن کو محفوظ کرنے کے جو آلات ہیں، ذرائع ہیں، آنکھ اس کا ذریعہ ہے، زبان اس کا ذریعہ ہے، کان اس کا ذریعہ ہے، ان کو پاک رکھیں۔ پاک رکھنے کا کیا معنی؟ کہ آنکھ کو گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیں، زبان کو گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیں، کان کو گناہ سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ جب آپ ان ذرائع کو جو قرآن کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں انہیں پاک اور صاف رکھیں گے تو رب کریم پھر اس کی ایسی برکات ظاہر فرمائیں گے کہ آپ کھلی آنکھوں دنیا میں اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اور یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو چھوٹے بچے ہیں ہمیں انہیں بچہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، انہیں بچہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دن کا بچہ بھی ہو، چند گھنٹوں کا بچہ بھی ہو، اس کے سامنے گناہ والا کوئی کام نہ کریں، اس کے پاس اخذ کرنے کے آلات ہیں، اگرچہ بول نہیں سکتا، اگر کوئی گناہ والا کام کریں گے تو وہ دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ اس کے سینے میں اور اس کے دل میں دماغ میں نقش ہو رہا ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا جو کچھ اندر نقش ہوا ہے، جیسے آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں نا، ریکارڈنگ جو ہوئی ہوگی، فیڈ جو کیا ہوگا، جب بڑا ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا۔ ہمارے دادا اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ مولانا رحمت علی صاحب، ان سے ساری زندگی ان کا تعلق رہا۔ جب بھی کوئی ہمارے گاؤں میں بڑے بڑے بزرگان دین آتے تو وہ ہمیں ان کے سامنے بٹھا دیتے اور بزرگان دین سے کہتے کہ میرے ان پوتوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے دعا کریں، اور وہ ہمیں دیکھتے رہتے اور ہمارے لیے دعا کرتے رہتے۔ میں کبھی کبھی پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو کئی دفعہ کئی ساری باتیں سمجھنے اور سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، گرمی کا زمانہ، رمضان کا مہینہ، عالم بھی کوئی نہیں ہوتا تھا بیان کرنے کے لیے۔ ہمارے گاؤں سے دور ایک شہر تھا چیچا وطنی، تو وہاں سے حافظ عبد الغنی صاحب ایک ہوتے تھے، وہ بیان کرتے تھے، تو ان کو موٹر سائیکل پر لے کے آتے اور وہ بیان کرتے۔ ہم بالکل اس وقت 5 یا 6 سال کے بچے، میری عمر اس وقت یہ تھی، اس وقت جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھتا جمعے میں۔ جب وہ بیان کرتے تو وہ بیان کیا کرتے، رو رہے ہوتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور بیان کر رہے ہوتے، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے، ہمیں بیان نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کی کیفیات ہمارے دل میں اتر رہی ہوتی ہیں۔ آج آپ یقین جانیں میری دعا میں اکثر وہ جو بیان کرنے آتے تھے، اکثر میری دعا میں وہ شامل ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کی نگاہ کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں کی کایا پلٹی۔ یہ بچے جو ہمارے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں یا گھروں میں ہیں، ایک سائنسدان نے، ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ انسان نگاہ سے بنتا ہے، انسان
نگاہ سے بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ نگاہ جو دیکھتی ہے وہ کرتی ہے۔ جیسے جیسے یہ دیکھتے ہیں، دیکھ کر جو کیفیات یہ اپنے دل میں اتارتے ہیں اس کے مطابق یہ ڈھلتے جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے نیک صالح بنیں، حافظ عالم بنیں، تو پھر یہ طے کر لیں انہیں صلحاء، اکابر، بزرگان دین، علماء، ان کی مجالس میں لے کے جایا کریں، اور ان کے پاس جانے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے پاس انہیں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کایا پلٹیں گے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آج ترقی کا دور ہے، آپریشن ہو جاتا ہے بعض دفعہ پتھری کا، کاٹنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف شعاع سے، ظاہری شعاعوں سے اندر پتھری ٹوٹ جاتی ہے نا ایسا؟ ظاہری شعاعوں سے اندر پتھری ٹوٹ جاتی ہے، عقل مانتی نہیں، بھئی کٹا بھی نہیں، زخم بھی نہیں ہوا بھی کچھ نہیں، آدمی ٹھیک ہے، اور پتھری ٹوٹ گئی اور پیشاب کے راستے نکل گئی۔ اگر یہ شعاع یہ طاقت رکھتی ہے کہ اندر پتھری توڑ سکتی ہے، تو یہ نگاہ بھی یہ طاقت رکھتی ہے کہ اندر سے گناہوں کا زنگ دور کر دے۔ نہیں سمجھ میں یہ بات؟ جیسے بری نگاہ، بری نظر یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا تھا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا مصر میں، ایسا نہ ہو کہ کسی کی بد نگاہ تمہارے اوپر پڑ جائے اور تمہیں نقصان پہنچے، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ جیسے بری نگاہ پڑتی ہے اور اثر کر جاتی ہے، اسی طرح اچھی نگاہ بھی پڑتی ہے اور اثر کر جاتی ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبیلے کے سردار تھے، بادشاہ تھے، صحابہ کرام نے انہیں گرفتار کر لیا، ستون سے باندھ دیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے، دیکھا کہ سمامہ بن آسال بندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو کہ کون پکڑ کے لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا تو اپنے قبیلے کا سردار آدمی ہے جس کو آپ پکڑ کے لائے ہیں۔ آپ نے سمامہ بن آسال سے فرمایا سمامہ تمہارے پاس کچھ کہنے کو ہے؟ کہنے لگا کہ اگر آپ قتل کریں گے تو ایسے انسان کو قتل کریں گے کہ جس کا قتل رائے گا نہیں جائے گا، میرے پیچھے میرا خاندان ہے، قبیلہ ہے، وہ انتقام لینا جانتا ہے۔ اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا کہیں گے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، اور اگر آپ احسان کریں گے تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، بندہ رہنے دیا۔ 3 دن بندے رہے، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں بات، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ چہرہ نبوت کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دو، اللہ اکبر، چھوڑ دیا۔ حضرت سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر گئے، غسل کیا، حضور کے پاس آ گئے، کہا کلمہ پڑھا دو، کہا کلمہ پڑھا دو، اور کہا کہ یا رسول اللہ کی قسم ابھی چند لمحے پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر آپ کا تھا، روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا تھا، روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا تھا، لیکن اب خدا کی قسم روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب شہر، دین، چہرہ آپ کا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نگاہ نبوت ہے جو سمامہ بن آسال کا آپریشن ہو رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپریشن جب دل صاف ہو گیا، سمامہ بن آسال بول اٹھے۔ بالکل اسی طرح سے میرے عزیزوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب کبھی کوئی بزرگان دین آئیں تو سامنے بیٹھیں، سامنے، ان کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ ترقیات نصیب فرما دیں گے۔
ایک واقعہ کہہ کر بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ وہ ہے بزرگان دین کی صحبت۔ بزرگان دین کی صحبت یہ وہ ایسی دولت ہے، ایسا سرمایہ ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلاح، اہل اللہ سے تعلق، یہ بڑی مضبوط چیز ہے۔ یاد رکھیں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ علم کے پہاڑ تھے۔ لوگ انہیں ثانی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے۔ ہندوستان میں اللہ پاک نے انہیں ایسا مقام عطا کیا تھا۔ بیعت ہونے کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، ان سے بیعت ہو گئے۔ کسی نے ان سے کہا، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ کو ثانی امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے چلے گئے جو پورے عالم بھی نہیں تھے، کیوں؟ اللہ اکبر۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا جواب سننے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا، کتابوں سے مٹھائیوں کا نام تو آ گیا تھا، کتابوں سے مٹھائیوں کے نام تو آ گئے تھے، ذائقہ تو حاجی امداد اللہ کی صحبت سے آیا ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ بھئی وہ ایک ہوتی ہے، فلاں مٹھائی ہوتی ہے، برفی ہوتی ہے، چمچم ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، اس نام کرنے سے، نام یاد کرنے سے اندر میں مٹھاس نہیں آئے گی، مٹھاس تو کھانے سے ہی آئے گی۔ تو فرمایا کہ کتابوں سے مٹھائیوں کے نام تو آئے تھے لیکن ان کا ذائقہ اور ان کی حلاوت تو ان کے قدموں میں بیٹھنے سے ہی حاصل ہوئی۔ تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دینی مدارس، علماء، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے۔ قسم کھا کر کے کہا جا سکتا ہے، اگر یہ علماء، اکابر، یہ دینی مدارس نہ ہوں تو ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ ان کی برکت سے ہمارا ایمان، ہماری اولادوں کا ایمان محفوظ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ادارے نہ ہوتے تو آج نہ جانے کیا حالات ہوتے۔ اور جگہ جا کر کے دیکھیں تو یہ علماء کا، مدارس کا ہم پر احسان ہے۔ آپ کارخانہ لگاتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، کسی میں کپڑا بنتا ہے، کسی میں کرسیاں بنتی ہیں، کسی میں چرپائیاں بنتی ہیں، اور یہ وہ فیکٹری ہے جہاں انسان بنتے ہیں، یہ وہ فیکٹری ہے جہاں انسان بنتے ہیں۔ آپ پوچھیں مدرسے والے سے، آپ نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کو یہ پیسہ دیا، یہ پیسہ دیا، یہ پیسہ دیا، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے ہماری پونجی یہ ہے، ہمارا سرمایہ یہ ہے۔ کسی ایک کو کھڑا کریں، وہ آپ کو اللہ کا قرآن سنا دے گا۔ اور یہ وہ سرمایہ ہے جو صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ ایک بات، سونے کا وزن، سونے کو تولنے کے لیے ترازو اور ہے، لوہے کو تولنے کے لیے ترازو اور ہے۔ لوہے کے ترازو پر سونا نہیں تولا جا سکتا اور سونے کے ترازو پر لوہا نہیں تولا جا سکتا۔ ہیرے کی قیمت ہیرے والا ہی جانتا ہے، اناڑی نہیں جانتا۔ یہ کیا ہیں، انہیں ہم نہیں جان سکتے، ان کا وزن ہم نہیں کر سکتے۔ ان کے وزن کا اندازہ کل قیامت کے دن ہوگا، جب ترازو لگے گا پھر پتہ چلے گا کہ ایک حافظ کا وزن کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مدارس کے ساتھ اور دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دامے درمے سکھنے، ان کا دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن حفظ کیے ہے، ناظرہ مکمل کیے ہے، رب کریم انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور انہیں اللہ پاک عالم بعمل بنائے اور خوب خوب ان سے دین کا کام لے۔
اللہ تعالیٰ ان بچوں کو پورے خاندانوں کی ہدایت کا ذریعہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔